محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج پھر حاجی صاحب کے گھر افطاری کی بہت بڑی دعوت تھی۔ بیوی اور بچیوں نے قیمتی سوٹ پہن رکھے تھے۔ ان کے گھر پر آنے والے مہمان بھی سب کے سب امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کسی خاتون کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا۔ روزہ بس بھوک پیاس کا ہی نام تھا۔ وہ بھی آج اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ افطار پارٹی تھی۔ بڑے بڑے امیر لوگ اس دعوت میں بلائے گئے تھے، لیکن خواتین میں آپس میں ہونے والی بات چیت صرف فیشن کے متعلق ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک خاتون کو بلایا گیا جو کہ درس دینے میں کافی مشہور تھی۔ انہوں نے رمضان المبارک کے فضائل بیان کیے تو ان خواتین نے بس کچھ دیر کے لیے ہی اپنے دوپٹوں کو سروں پہ رکھا تھا۔ جیسے ہی دعا ہوئی سر سے دوپٹے ہٹ چکے تھے۔ افطاری کا اہتمام حاجی صاحب کے بنگلے کے بیرون لان میں کیا گیا تھا۔ مختلف قسم کے کھانوں سے ٹیبل بھرے پڑے تھے۔ کئی قسم کے تو صرف مشروبات ہی تھے جن سے روزہ کھولا جانا تھا۔ ہر قسم کی ڈش موجود تھی اور مردوں عورتوں میں پردے کا بھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ سب ہی ایک ہی جگہ موجود تھے۔ جیسے ہی مغرب کی اذان کی صدائیں بلند ہوئیں تو سب ہی لوگ مشروبات کا گلاس اٹھا کر پینے لگے۔ کسی کو بھی افطار کی دعا تک یاد نہیں تھی۔ کھانے پینے کا ہنگامہ شروع ہو چکا تھا کہ وہیں دور کھڑے گھر کے چوکیدار کے پاس دو یتیم اور لاوارث بچے آ کر کھانا مانگنے لگے۔ ننگے پاؤں تھے اور میلے کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ہونٹ خشک تھے۔ ان کی بھوک پیاس سے بری حالت ہو چکی تھی۔ دونوں ہی 7-8 سال کے تھے اور اس پر تھے روزے میں۔ کہنے لگے کہ چاچا ہمیں بھی تھوڑی سی افطاری کروا دو، صرف سوکھی روٹی پانی سے ڈبو کر کھا کر روزہ رکھا ہے۔ دونوں کی نظریں لان میں موجود لوگوں پر تھی جو قسم قسم کے کھانے کھا رہے تھے، اور کئی چیزیں تو کھانے کے دوران ان کی پلیٹوں سے زمین پر گر گئی ہیں۔ لبالب سب کی پلیٹیں بھری پڑی تھیں۔ پیٹ میں اتنی گنجائش بھی نہیں تھی، لیکن پلیٹیں یوں بھری تھی کہ جیسے پہلی بار روزہ افطار کیا ہو، یا شاید افطاری کے بعد انہیں سحری تک کچھ کھانے کو ملے گا ہی نہیں۔ افطاری کرنے کے بعد پلیٹیں ویسے بھری بھری ٹیبل پر رکھ دی گئی تھیں جنہیں ملازم کچرے کے ڈبوں میں ڈال رہے تھے۔ چوکیدار نے ان دونوں بچوں کو بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ کہنے لگا، حاجی صاحب کے گھر میں افطاری ہے، دیکھ نہیں رہے کہ کتنے امیر لوگ وہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ اپنی حالت دیکھو، کیا تم لوگ اس قابل ہو گئے کہ ایسی محفلوں میں جا کر افطاری کر سکو؟ چلو بھاگو یہاں سے، ورنہ ایک ایک تھپڑ منہ پر لگاؤں گا۔ کمینے بھوکے ننگے کہیں کے آ جاتے ہیں یہاں پر افطاری کی بھیک مانگنے۔ حاجی صاحب کا کپڑوں کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ پوری مارکیٹ میں ان کی 10 دکانیں تھیں۔ پیسے کی ریل پھیر تھی۔ ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ کرنے جاتے تھے اور انہیں دیکھنے والی نظر رشکے بھری ہوتی تھی کہ کیسے دیندار اور نیک ہیں۔ اللہ پاک انہیں رمضان المبارک میں ہر سال عمرہ کرواتا ہے، لیکن ان کے گھر کا ماحول بالکل الگ ہے۔ بیٹے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اول تو روزہ ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن جس دن افطار پارٹی ہوتی مجبوراً انہیں روزہ رکھنا پڑتا تو پورا دن دہائی مچائے رکھتے کہ کیا مصیبت ہے، کب افطاری ہوگی۔ بھوک سے پیٹ میں چوہے ناچ رہے ہیں۔ نہ نماز کی ہوش تھی اور نہ ہی کلام پاک پڑھنے کا کوئی شوق تھا۔ والدہ آتی تو کلام پاک لے کر فٹا سے سپارہ ختم کرنے کی کرتی تھی تاکہ لوگوں میں یہ بتا سکیں کہ انہوں نے اس رمضان 2 سے 3 کلام پاک ختم کیے ہیں۔ ساتھ ساتھ وہ کلام پاک کی تلاوت کرتی جاتی اور ساتھ ساتھ اپنی ملازمہ کو کام کی ہدایت بھی دیتی جاتی۔ ارے نصیبو، کم بخت، ماری ٹھیک سے صفائی تو کر لے۔ ایک تو جب تک میں نہ دیکھوں گھر کے کام کاج ہی ٹھیک سے نہیں ہوتے۔ ارے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی کوئی مجھے سکون سے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہنے کے بعد فوراً سے نظریں کلام پاک پر گئیں اور تیزی سے ہونٹ ہلنے لگے۔ ہونٹ ہلتے ہلتے اپنی شہادت کی انگلی تیزی سے کلام پاک کے صفحوں پر چلا رہی تھی۔ 1 منٹ نہیں گزارا تھا کہ کلام پاک کے صفحے کو پلٹا گیا تھا۔ نہ آیتوں کو ٹھیک سے ادا کیا گیا، نہ حروف کی ادائیگی کا خیال کیا گیا تھا۔ بس نظروں سے لفظوں کو گزارا گیا تھا اور صفحہ پلٹ چکا تھا۔ کبھی دھیان ملازمہ کی جانب چلا جاتا ہے
تو کبھی اپنے ہاتھ کے بڑے بڑے ناخنوں کو دیکھ کر انہیں منہ میں لے کر کوئی نہ کوئی نئی سوچ دماغ میں گھومنے لگتی۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ حاجی صاحب کی بیگم نے ملازمہ کو اپنے پاس بلایا۔ کہنے لگی، ارے نصیبو ادھر آ ذرا۔ ملازمہ فوراً سے مالک کا حکم سن کر ان کے پیروں میں آ کے بیٹھ گئی تھی۔ حاجی صاحب کی بیگم نے دائیں بائیں جانب دیکھا کہ کوئی دوسرا ملازم دیکھ تو نہیں رہا۔ پھر رازداری سے نصیبو سے کہنے لگا، اے باہر سن، تیرے محلے میں کوئی ایسی عورت ہے جو ہدیہ لے کے کلام پاک پڑھ دے؟ یہ سن کر نصیبو نے نافہمی سے اپنی مالکن کو دیکھا۔ کہنے لگی، بی بی جی میں سمجھی نہیں آپ کی بات۔ وہ کہنے لگی، میں تمہیں پیسے دوں گی اور وہ عورت میرے لیے قرآن پاک پڑھ دے۔ نصیبو نے نافہمی سے پھر سر کھجایا تھا۔ کہنے لگی، ایسا کیوں بیگم صاحبہ؟ کہنے لگی، ارے سمجھا کرنا، جمعۃ الوداع کے موقع پر سب مجھ کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں نے 3 سے 4 بار قرآن پاک ختم کیا ہے۔ اب اتنا بڑا کلام پاک بھلا اتنی جلدی 3-4 بار ختم ہو سکتا ہے کیا؟ ملازمہ کہنے لگی، بی بی جی تو آپ کہہ دیں کہ ایک ہی بار پڑھا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ نصیبوں کی بات سن کر انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا۔ کہنے لگی، بے وقوف عورت، ہم لوگوں کی معاشرے میں بہت بڑی عزت ہے، یہ نہیں کہہ سکتی؟ تو بس مجھ سے ہدیہ لے لے اور اپنے علاقے میں کوئی ایسی عورت ڈھونڈ جو مجھے 3 سے 4 بار کلام پاک پڑھ کر دے دے، تاکہ میری بات جھوٹی بھی نہ ہو اور پھر اس عورت کا بھی فائدہ ہے۔ میں اس کے گھر راشن وغیرہ ڈلوا دوں۔ بیٹیاں اپنے کمروں سے باہر نکل کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگیں، امی یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ نے ہمیں یہ کیوں روزہ رکھوایا ہے؟ مجھ سے تو بھوک برداشت بھی نہیں ہو رہی۔ ظہر کی نماز کے بعد منہ اٹھا کر اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ نماز کی تو ہوش بھی نہیں تھی، روزہ بھی وبال جان لگ رہا تھا۔ ماں کہنے لگی، ارے بھائی آج تمہارے ابا کے بہت بڑے دوست کے گھر میں افطار پارٹی ہے، اب کیا وہاں پر کھاتی پیتی اچھی لگو گی؟ سب کو بھی تو یہ بتانا ہے کہ تم نے روزہ رکھا ہے۔ بیٹی نے یہ سن کر منہ بگاڑا تھا۔ کہنے لگی کہ دیکھو، اگر بھولے سے بھی پانی پی لو یا کچھ کھا لو تو اللہ کے ہاں اس کی معافی ہے۔ تم بھی بھولے سے کچھ کھا پی لینا، پیٹ بھی بھر جائے گا اور روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ ماں نے ایک نیا فتویٰ سنایا تھا، جو جی چاہے کھا لو اور کہہ دینا کہ بھول کر کھا چکی ہوں۔ بہرحال پھر اپنی بیٹی سے کہنے لگی، ایسا کرو کہ اے سی آن کر کے کمرے میں بیٹھ جاؤ، پیاس کی شدت کم لگے گی۔ سوچنے والی یہاں بات یہ تھی، جب والد اتنا دیندار تھا اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ خاص طور پر خانہ کعبہ میں جا کر گزارتا تھا، تو پھر اولاد میں دینداری کیوں نہیں آئی؟ لیکن باقی حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ جمعۃ المبارک کے دن حاجی صاحب اپنے گھر تک پہنچتے تھے۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو آس پڑوس کے کئی لوگ حاجی صاحب سے مصافحہ کر کے اپنے گھروں کی جانب آگے بڑھ چکے تھے۔ سفید رنگ کا کرتا شلوار، سر پر پگڑی باندھے وہ اپنے آپ میں ایک نمایاں شخصیت رکھتے تھے۔ گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے حاجی صاحب کی بیوی باہر صحن میں ہی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ حاجی صاحب کو آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاجی صاحب بھی باتیں کرتے ہوئے باہر صحن میں ہی لگی کرسیوں پر بیٹھ چکے تھے۔ 3-4 روز سے لگاتار بارشوں کی وجہ سے موسم کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ابھی حاجی صاحب کو بیٹھے ہوئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ جب اندر سے ان کی چھوٹی بیٹی منہ بسورتی ہوئی باہر آئی۔ بیٹی کو باہر آتا دیکھ کر حاجی صاحب فوراً کہہ اٹھے کہ میرے لیے پانی کا گلاس بھی بھر کر لے آؤ۔ صبح سے ایک گھونٹ پانی بھی حلق سے نیچے نہیں اتارا۔ اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کی چھوٹی بیٹی فوراً تڑک کر بولی، واہ ابا جی واہ، ہم سے آپ روزے رکھواتے ہیں اور خود آپ پانی پئیں گے؟ کچھ تو لحاظ کر لیں، اب ایک روزہ دار سے آپ پانی منگوائیں گے؟ حاجی صاحب اپنی بیٹی کو گھور کر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو کچھ زیادہ ہی زبان چلنے لگی ہے تیری ماں تو تجھے کچھ سمجھاتی بھی نہیں ہے، لگتا ہے مجھے ہی تجھ کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ سامنے ہی ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی حاجی صاحب کی بیوی تو فوراً ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ فوراً پاؤں کی ٹھوکر حاجی صاحب کے پاؤں پر مار کر کہنے لگیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو، یہ تو دیکھ لیا کرو کہ بیٹھے ہوئے کہاں پر ہو۔ آس پاس ملازم کام کر رہے ہیں اور ان کے سامنے شروع ہو گئے۔ کتنی مرتبہ
آپ کو کہا ہے کہ کچھ بھی کھانا پینا ہو تو کمرے میں بیٹھ کر کھایا پیا کرو۔ اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب فوراً لڑک کر بولے۔ غصے سے وہاں پر کام کرتے ملازمین کو گھور کر کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، روزہ بھی میں نے ہی رکھنا ہے، میں رکھوں نہ رکھوں اس سے کسی کا کیا جاتا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے ایک ہوں، تبھی تو ہر سال جا کر حج کر کے آتا ہوں، رمضان میں عمرے کی ادائیگی کرتا ہوں، آخری 10 روزے میرے حرم شریف میں گزرتے ہیں۔ نیک ہوں تبھی تو اللہ پاک اپنے گھر میں بلا رہا ہے۔ اب بیماری والی جان ہے، بھوکا مجھ سے رہا نہیں جاتا، بھلا میں کیسے روزہ رکھوں گا؟ پھر روز افطار پارٹیاں کروا کر لوگوں کو افطار تو کرواتا ہوں۔ حاجی صاحب کی یہ بات سن کر ان کی بیوی تو خاموش ہو چکی تھی۔ کچھ دیر بعد وہیں صحن میں بیٹھ کر وہ پھل کاٹ کر کھانے لگے۔ آس پاس کام کرنے والے ملازم اور چوکیدار حاجی صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر اپنی نظریں پھیر چکے تھے۔ یہ تو بندے اور خدا کا پردہ ہوا کرتا ہے، اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہ بھی رکھ سکیں تو کم از کم دوسرے روزہ دار کا ساتھ کا خیال رکھنا چاہیے۔ بند کمرے میں ہی کھانا پینا چاہیے تاکہ کھانے کو دیکھ کر روزے دار الجھن محسوس نہ کریں۔ مگر بہرحال انہیں کون سمجھاتا، باہر دنیا کے سامنے تو حاجی صاحب کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ حاجی صاحب واحد بزرگ ہیں جو اس عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی پورے روزے رکھتے ہیں، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی نیک بندے ہیں۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ تو اس گھر کے در و دیوار اور اس میں بسنے والے لوگ ہی جانتے تھے۔ نہ صرف حاجی صاحب کی بیوی اور بیٹے بیٹیاں بلکہ حاجی صاحب خود بھی ایسے ہی تھے۔ یہ تو بس لوگوں میں اپنی عزت بنائے ہوئے تھے۔ اس شام افطار پارٹی کے لیے وہ سبھی خوب تیار ہو کر اپنے دوست کے ہاں گئے ہوئے تھے، جہاں پر کئی لڑکے لڑکیاں موجود تھیں۔ حاجی صاحب تو اپنے جیسے لوگوں کے پاس بیٹھ کر خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب کی بیوی بھی اپنی ہی عمر کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی باتوں میں لگ چکی تھی، جبکہ ان کے بیٹے بیٹیاں ایک ساتھ باتوں میں مشغول کہکے لگا رہے تھے۔ کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا کچھ کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب کچھ پسندیدہ بھی نہیں کہ حاجی صاحب کی دونوں بیٹیاں وہاں پر مہمانوں میں آئے ہوئے امیر ترین لڑکوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھیں۔ وہ ایک دوسرے کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر تالی بجا رہے تھے اور کسی بات پر خوب ہنس بھی رہے تھے۔ کچھ دیر بعد افطاری کا دور چلا۔ ایک مرتبہ پھر وہی کچھ ہوا جو کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا، یعنی بہت زیادہ کھانا ضائع ہو چکا تھا۔ گھر کے لان میں یہ سارا بندوبست کیا گیا تھا۔ جیسے ہی سب مہمان اٹھ کر دوبارہ لاؤنج میں گئے تو گھر کے باہر کھڑے کئی غریب بچے اور بچیاں جو اس طاق میں بیٹھے تھے کہ جیسے مہمان کھانا کھا کر اٹھے وہ اپنی تھیلیوں میں بچا ہوا کھانا بھر کر لے جائیں، اور وہ فوراً گھر کے صحن میں دھاوا بول چکے تھے۔ گھر کے ملازمین اس وقت مہمانوں کو دیکھ رہے تھے، کچھ ٹیبلز کی صفائی کر رہے تھے، جبکہ یہ غریب بچے گھر میں داخل ہو کر بھاگ بھاگ کر پلیٹیں صاف کرنے لگے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ وہاں پر کھڑے ملازمین انہیں جھڑک کر وہاں سے بھگانے لگے۔ حاجی صاحب اور ان کے دوستوں نے جب یہ منظر دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہوئے تھے۔ گھر کا مالک جس نے یہ افطاری دی تھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور اپنے ملازموں سے کہنے لگا کہ کم بختوں، ان حرام خوروں کو مار بھگاؤ یہاں سے، بھوکے ننگوں کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ میرے گھر میں داخل ہو سکیں، ذرا تمیز نہیں ہے، بس چوری کرنا آتا ہے، ان کا بس چلے تو ہمیں بھی بیچ کر کھا جائیں۔ ملازمین نے اپنے مالکوں کا حکم سنا تو ان بچوں کو مارنے لگے، ان کی تھیلیوں میں موجود بچا ہوا کھانا بھی چھین لیا اور دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بچے مار تو کھا ہی چکے تھے، ملازموں کے آگے ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگے کہ وہ کھانا ہمیں واپس کر دو، کئی روز سے ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، ہمارا پیٹ بھر جائے گا۔ مگر وہ ملازم انہیں مار کر وہاں سے بھگانے لگے تھے۔ بچے سسکتے ہوئے بھوکے ہی وہاں سے چلے گئے۔ حاجی صاحب سے اسی محفل میں ان کے ایک دوست نے پوچھ لیا کہ کتنی زکوٰۃ دیتے ہوں۔ زکوٰۃ کا نام انا تھا۔ ایک مرتبہ حاجی صاحب بڑبڑائے، کیونکہ اتنی دھن دولت ہونے کے باوجود آج تک انہوں نے
کسی غریب کی کوئی مدد نہ کی تھی۔ ہاں البتہ لوگوں میں بہت بڑا چڑھا کر بتا رکھا تھا کہ وہ کیسے کیسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے ایسا ہی کیا کہ لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ اگلے روز ایک بات حاجی صاحب کی بیوی نے نوٹ کی تھی کہ رمضان المبارک میں ان غریب بچیوں کا تانتا کچھ زیادہ ہی بن جاتا ہے۔ جب دیکھو گھر کے دروازے پر کوئی نہ کوئی مانگنے والا کھڑا ہوتا ہے۔ اس روز جب حاجی صاحب تراویح کی نماز پڑھ کر گھر میں آئے تو کہنے لگے، حاجی صاحب اللہ تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے، ہم لوگ امیر کبیر لوگوں میں سے جانے جاتے ہیں، گاؤں والے ہم سبھی کی بڑی عزت کرتے ہیں، اگر ہم زکوٰۃ بھی ادا کر دیں تو کتنا اچھا ہوگا، یہ غریب لوگ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے اور ان کے دل سے ہمارے لیے دعائیں نکلے گی، ہمارے بچوں کے لیے دعائیں نکلے گی تو ہمارے بچوں کے نصیب نیک ہوں گے، ان کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، کسی چیز کی کبھی کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ حاجی صاحب جو سونے کی تیاریوں میں مصروف تھے، جب اپنی بیوی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ کہنے لگے، ہوش میں تو ہو، تو نے ابھی خود ہی کہا نا خدا نے ہمیں اس حال میں رکھا ہے تو ان کو بھی خدا نے اسی حال میں رکھا ہے۔ ہم نیک لوگ ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر رزق عطا کر رکھا ہے۔ اگر ان بھوکھوں ننگوں لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس حال میں رکھا ہے تو تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آم کھا اور گٹھلیاں نہ گن، میں کوئی زکوٰۃ نہیں دینے والا، بلا وجہ میرا دماغ خراب کرتی پھرتی ہے۔ حاجی صاحب کی بات سن کر ان کی بیوی خاموش ہو چکی تھی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، میری بلا سے جو کچھ مرضی کرتے پھریں، مجھے کیا، میں تو اس لیے کہہ رہی تھی کہ گاؤں میں مزید واہ واہ ہو جائے گی، لوگوں میں عزت بڑھ جائے گی۔ اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کہنے لگے، اس کی تو فکر نہ کر، میں زکوٰۃ کے نام پر اپنے ہی کچھ لوگوں کھڑا کر کے سامان پکڑا دوں گا، تصویریں وغیرہ بن جائیں گی تو سمجھو عزت ہی عزت ہے۔ یہ سن کر حاجی صاحب کی بیوی خوش ہو چکی تھی۔ وقت یوں ہی آگے بڑی تیزی سے بڑھنے لگا تھا، روزے تیزی سے آگے جا رہے تھے۔ اب کوئی بھکاری بھی حاجی صاحب کے گھر کے باہر نظر نہیں آتا تھا۔ ہاں اگر کوئی شخص گلی سے گزر رہا ہوتا اور کوئی بھکاری یا مانگنے والا بچہ آ جاتا تو حاجی صاحب اپنی جیب سے 50-100 روپے نکال کر نوٹ دے دیتے اس بچے کو، تاکہ دیکھنے والوں میں ان کی عزت برقرار رہے، ورنہ تو بچے کو گالم گلوچ دینے تک بھی گریز نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک روز حاجی صاحب اپنی بیوی سے کہنے لگے، بچیاں جوان ہو چکی ہیں، بڑی بیٹے کی اب شادی کر دینی چاہیے۔ وہ اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتے تھے، مگر جب حاجی صاحب کی بڑی بیٹی نے یہ سنا تو وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی۔ کہنے لگی، اماں سمجھا دو پاپا کو، میں بالکل بھی اس کالے کوے جیسے شکل کے ساتھ شادی نہیں کرنے والی، میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی۔ اتنا سننا تھا کہ حاجی صاحب کی بیوی نے ایک تھپڑ اپنی بیٹی کے منہ پر دے مارا۔ کہنے لگی، جانتی بھی ہے تو کیا بکواس کر رہی ہے، اگر تیرے ابا یہ الفاظ سن لیتے کھڑے کھڑے تجھے چیر کے رکھ دیں، کچھ بھی بولتی رہتی ہے، پسند کی شادیاں کرے گی؟ ارے ہمارے خاندان میں تو نکاح بھی صرف لڑکی کا دوپٹہ دکھا کر دیا جاتا تھا، اور تو پسند کی شادی کی بات کر رہی ہے۔ ماں کی ڈانٹ سن کر وہ لڑکی تو فی الحال چپ ہو چکی تھی، مگر اندر ہی اندر وہ ضد پکڑ چکی تھی کہ کسی بھی حال میں ابا کے بھتیجے کے ساتھ شادی نہیں کرے گی۔ جیسے جیسے رمضان شریف جا رہا تھا، لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے تھے، اسی کے ساتھ ہی حاجی صاحب اپنے ہی جیسے لوگوں کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کا پلان بنا چکے تھے۔ اس روز جب حاجی صاحب گھر لوٹے تو اچانک ایک خاتون بھاگتی ہوئی ان کے گھر کے باہر آئی تھی۔ حاجی صاحب نے اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا، مگر وہ خاتون گھر کے باہر کھڑی ہو کر دروازہ بجانے لگی۔ چوکیدار اسے وہاں سے اٹھانے لگا، مگر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایک مرتبہ حاجی صاحب سے ملنے دو، مجھے ان سے ایک ضروری کام ہے، میں ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ میں نے تو ان کے بڑے چرچے سن رکھے ہیں کہ وہ غریبوں کو مدد کرتے ہیں، فرشتہ ہیں فرشتہ، آج تک ان کے در سے کوئی بھی خالی نہیں لوٹا، میں بڑی آس لے کر ان کے دروازے پر آئی ہوں۔ حاجی صاحب نے
جب اس خاتون کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو وہیں رک چکے تھے۔ چوکیدار کو اشارہ کیا کہ اس خاتون کو گھر کے اندر آنے دو۔ چوکیدار نے بھی اپنے مالک کی بات سن کر دروازہ کھولا تو وہ خاتون اندر آئی۔ حاجی صاحب اسے سر تا پیر دیکھنے لگے۔ وہ خاتون 28 سے 30 سال کی عمر کے درمیان تھی، سفید چادر سے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا۔ حاجی صاحب نے اسے دیکھا تو اپنے مہمان خانے میں لے گئے تھے۔ کہنے لگے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، یوں گلی میں کیوں شور کرتی پھر رہی تھی؟ اس عورت کا نام کنیز تھا، اسی گاؤں کے رہنے والی تھی، مگر اس کا گھر حاجی صاحب کے گھر سے کافی دوری پر پڑتا تھا۔ وہ روتے ہوئے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ حاجی صاحب میں بیوہ ہوں، میرے شوہر کا کسی نے قتل کر دیا تھا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو مجھے میری جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہیں۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں اور انہیں پالنے کی بہت کوشش کر رہی ہوں، مگر میرا یہ ہاتھ جلا تو مالک نے مجھے کام سے ہی نکال دیا۔ اب مجھے کوئی بھی اپنے کام پر نہیں رکھتا، بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، رمضان ہے تو سارا سارا دن روزے کی حالت میں رہتے ہیں، کہیں سے 100 کی روٹی مل جائے تو بچوں کو کھلا دیتی ہوں، مگر اب تو رمضان ہے اور آپ جیسے امیر کبیر لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ میں یہی کہنے آئی تھی آپ سے کہ اگر آپ زکوٰۃ دیں تو میرے بچے چند روز کے لیے ہی صحیح پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں گے۔ آپ کے لیے ہمارے دل سے دعائیں نکلیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ کنیز روتی ہوئی ہاتھ جوڑ کر یہ بات کر رہی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی اس نے کس قدر ہمت جمع کی تھی۔ حاجی صاحب سے یہ سنا تو غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے چلتے ہوئے کنیز کے پاس آئے، اور گلے ہی پر جو حرکت انہوں نے کنیز کے ساتھ کی وہ تو وہم و گمان بھی نہیں تھی، وہ تو نیک فرشتہ صرف انسان سمجھتی تھی، مگر اگر غیر محرم ہونے کے باوجود حاجی صاحب نے کنیز کو کوڑ سے پکڑ کر دبوچ لیا تھا اور اس کا منہ دبوچ کر کہنے لگے میں نے کوئی خیراتی ادارہ کھول رکھا ہے کیا؟ میرے گھر کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے میں تجھ جیسے کی مدد کروں گا، چل دفع ہو جا یہاں سے، بلا وجہ میرا ٹائم ضائع کر دیا۔ اس نے کنیز کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کنیز وہیں پر گری تھی، ایک سکی تھی جو اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اگلے پل وہاں پر کام کرنے والے ملازموں اسے گھسیٹ کر گھر کے باہر بھیج چکی تھی۔ کنیز تو روتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ حاجی صاحب اس واقعے کو بھول چکے تھے، مگر اس دن کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اگلی صبح سحری کے وقت جب اٹھے تو ان کی بڑی بیٹی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ آج تو انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ہاں افطار کے لیے جانا تھا۔ بڑی بیٹی کو بلانے لگے، روزہ رکھو، مگر وہ اپنے کمرے میں ہی موجود نہ تھی۔ صرف ایک خط پڑا ہوا تھا کہ وہ اپنے پسندیدہ لڑکے کے ساتھ بھاگ چکی ہے، دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی، ڈھونڈنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا۔ حاجی صاحب نے یہ الفاظ پڑھے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر گر چکے تھے۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے۔ ان کی بیٹی کیسے ان کی عزتوں کو روند کر جا سکتی تھی؟ گاؤں والوں کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ صرف اتنا ہی نہیں، دھیرے دھیرے ان کے کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگے۔ وہ 10 دکانیں ایسی ڈوبی کہ الٹا حاجی صاحب قرضدار ہو گئے۔ بڑی بہن کی دیکھا دیکھی چھوٹی بہن بھی گھر چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ حاجی صاحب کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اس قدر نافرمان نکلا کہ پورے گاؤں میں ڈھنڈورا پیٹنے لگا کہ میرے ماں باپ ایسے ہیں، میرے ماں باپ ایسے ہیں، صرف اور صرف دکھاوا کرتے ہیں۔ ارے میری بہنوں کوئی دوسرے ملک میں پڑھائی کرنے کے لیے نہیں گیا بلکہ گھر سے بھاگ چکی ہیں، اور اب میں بھی اپنے دوغلے باپ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ برے گاؤں میں حاجی صاحب کی تھو تھو ہو چکی تھی، کاروبار الگ ڈوب چکا تھا، نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ گھر بھی بیچنا پڑا، قرض اتارنے کے لیے پڑے اور ایک چھوٹے سے عام سے مکان میں رہنا پڑا۔ نہ ہی پاس اولاد رہی تھی اور نہ ہی دولت۔ وہ روتے تھے آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ اب تو الٹا گاؤں والے حاجی صاحب اور ان کی بیوی کی مدد کے لیے ان کے ہاتھ پر 500 یا 1000 پر رکھ کر جایا کرتے تھے۔ عروج سے زوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، وہ بھی صرف زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ حاجی صاحب اس کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں
جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔